الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11ویں نشست ہے درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب سے قریب تر ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم اپنے مرکز کے ہفتہ واری اجتماع میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے درس کی طرف ہم معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر گزشتہ 10ویں نشست کے کچھ مضامین آپ کو یاد ہوں گے تو ہم نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم بچپنے کا ذکر، حضور علیہ السلام جو جنگل میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر جاتے تھے، اور اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق بابا رتن ہندی سے متعلق ہے، اس پر ہم نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ 2 سال میں دائیاں بچوں کو واپس کر کے انعام و اکرام لے کر لوٹ جاتی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار ہوا، اتنی محبت اور اتنی الفت ہوئی کہ حلیمہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کو کنوینس کرتی ہے، مطمئن کرتی ہے، سمجھاتی ہے کہ کسی طرح اس لال کو میں دوبارہ واپس لے جاؤں، اور وہ واپس لے جاتی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر تک یا 6 سال کی عمر تک وہاں پر مقیم ہوتے ہیں۔ زیادہ مستند اور راجح قول تو 4 سال کا ہی ملتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے دوبارہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے، اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ ایک دن بکریاں لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل تشریف لے گئے تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جن کو شیما بھی کہا گیا اور شیما بھی کہا گیا، عام طور پر جو سیرت میں یا تاریخ میں جو نام ہے اس میں محققین نے تلفظ الگ الگ بیان فرمائے۔ میں نے دونوں بیان کر دیا، آپ اپنے ذوق کے مطابق جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت جو شیما یا حضرت شیما اور حضرت عبداللہ، یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بیٹی ہے شیما،
اور ان کے علاوہ بھی کچھ بچے اپنی بکریاں لے کر کے جنگل میں تھے. ایسے میں وہ سارے بچے دوڑتے بھاگتے آئے اور سیدہ حلیمہ سے کہا کہ ہمارے عربی بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے قتل کر دیا. ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ آئے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو لٹایا اور لٹا کر کے ان کا سینہ چاک کر کے ان کو قتل کر دیا. اب جب یہ بات حلیمہ کو پتہ چلی تو حلیمہ تو برداشت کے باہر، کیونکہ حلیمہ خاتون اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھی، چاہتی تھی. تو وہ شوہر کو لے کر کے پہنچی، تو جب وہاں گئی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کا چہرہ زردی مائل ہے. وہ عام طور پر جب کوئی ایک حادثہ ہو جائے تو اس کے اثرات جس طرح ایک فطری طور پر انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس طریقے کی کوئی کیفیت ہے کہ چہرہ جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے. اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سنا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ لوگ آئے تھے، وہ سفید لباس میں تھے، ان کے ہاتھوں میں تشت تھے یعنی تھال تھے، اور انہوں نے میرا سینہ چیرا، مجھے زمین پہ لٹا کر، اور سینہ چیر کر میرا دل باہر نکالا. دیکھیے 4 سال کی عمر میں کسی کا یہ یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں کسی کا سینہ چیرا جانا، دل باہر نکالا جانا، اور یہ کسی کا دیکھنا اور دیکھنے کے بعد یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت، اس قوت اور اس عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام بشریت یہاں سجدہ ریز ہے. جو بشریت کی عام فطری تقاضے ہیں اس سے بہت اوپر کی بات ہے. تو کہا کہ میرا دل نکالا، اور دل نکال کر کے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اس میں انوار بھر کر کے واپس سے دل کو میرے سینے میں رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ انگلی کے اشارے سے میرا دل سل دیا، تو میرا سینہ سل دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر آخری عمر تک وہ نشان موجود رہے. سیر کی کتابوں میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کو شق صدر کہتے ہیں. صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق مطلب سینے کا چاک کیا جانا، کھولا جانا. شق صدر جو ہمارے بچے ہیں یا جو نوجوان ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے بات بتا دی جائے کہ محققین کے قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کل 4 مرتبہ چاک کیا گیا. نمبر 1 4 سال کی عمر میں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب جوانی کی طرف بڑھے اس وقت، پھر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اور پھر اس کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. کل 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا. چونکہ جب دنیا اتنی تیز رفتار نہیں تھی تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بہت ہنگامہ کیا کہ شق صدر کیسے ہو سکتا ہے، کسی کا دل باہر نکال کر رکھا جائے اور دھویا جائے اور پھر وہ انسان زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پر بہت اس وقت ڈسکس چلتی تھی اور ہنگامے ہوتے تھے، لیکن بائی پاس سرجری نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ واقعہ صحیح تھا. بھائی سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی ویسے ویسے اسلام کا حسن بے نقاب ہوگا. بائی پاس سرجری آج سے 200 سال پہلے تو نہیں تھی نا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سرجری ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر دل نکال کر ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکالا گیا. شق صدر کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جس نے بھی لکھی، اپنے نے بیگانے نے، انہوں نے شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ چیرنے کا واقعہ لکھا. تو
تو یہ پوری داستان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حلیمہ کو، ان کے شوہر کو اور ان سب کے سامنے بیان کیا. تو حلیمہ کے شوہر نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ دوسرا معاملہ ہے یہ، اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو سونپ آتے ہیں، اس سے پہلے کچھ حادثہ ہو جائے. ہم اتنی بڑی تہمت اور اتنی بڑی تکلیف نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے ان کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیں. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے کی طرف تشریف لے گئی، اور مکۃ المکرمہ جب گئی تو ایک واقعہ اور پیش آیا بچپنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ گم ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ گم ہو گئی. اب حلیمہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی کہ حضور کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں. پھر وہ روتی پیٹتی حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، اور آنے کے بعد بہرحال پھر اس نے بڑی کوششیں کی، منتیں کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل جو ہے وہ یعنی کہ کہیں سفر سے واپس آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر درخت کے پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو عبد المطلب کے پوتے ہیں. تو ابو جہل نے کیا کیا، حضور علیہ السلام کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. جب ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو اپنے پیچھے بٹھایا تو سواری اٹھ کر چلنے کو تیار نہ ہوئی. بہت پریشان ہوا کہ میں یہ چلتی کیوں نہیں. پھر حضور علیہ السلام کو اس نے اتارا اور اپنے آگے بٹھایا، تو پھر وہ سواری چلنے لگی. آقا علیہ السلام، یہ بچپنے کا واقعہ ہے. اور حلیمہ کی گمشدگی کا واقعہ بہت سیرت نگاروں نے لکھا. سیرت نگاروں نے رسول اللہ کی گمشدگی کا واقعہ لکھا ہے، لیکن میرا مسلک ادب ہے، تو میں حلیمہ کو تو گمشدہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جان عالمیان جو سب کے لیے ہدایت اور سب کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تشریف. دیکھیے ہمیں کوئی کچھ کہے، ہم عشق کے بندے ہیں. سیرت نگار جو لکھیں بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے، لیکن ہم بولنے میں ہماری احتیاط ہمارے امام اہل سنت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو یہ حضرت حلیمہ کی ممکن ہے نا بھائی کہ حلیمہ کو گمشدہ کہنا زیادہ آسان ہے. رسول اللہ حالانکہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضور علیہ السلام گم ہو گئے، وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے معاملات. بھائیو جب عشق ہوتا ہے تو پھر باتیں ایسی ہو. کسی نے لیلا کو کہا کہ تیرا عاشق مجنون جو ہے وہ لنگڑا کے چلتا ہے. لیلا نے کہا غلط ہے، وہ میرے عشق میں لہرا کے چلتا ہے. وہ تمہیں لنگڑاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ لہرا کے میری محبتوں میں لہرا لہرا کے چلتا ہے. تو واقعی جب کوئی لنگڑا کر چلے تو لہرانا نظر آئے، جس کو میرے اللہ نے بے عیب بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، اے شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جاں تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. پھر حضور علیہ السلام کے پاس کو لے کر کے پہنچی حضرت حلیمہ. تو سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ حلیمہ تو اتنے جتن سے لے کر کے گئی تھی، اتنے چاؤ سے لے کے گئی تھی، اور اتنی باتیں تو نے مجھ سے کی تھی، اور تو اتنی جلدی واپس کیوں لے آئی؟ تو ان کو رکھنا چاہتی تھی، پھر تو واپس کیوں لے؟ حلیمہ نے بڑی بہانے بازیاں کی اور اپنے انداز سے بہت کچھ بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی. لیکن سیدہ آمنہ خاتون نے کہا کہ تو سچائی بتا، سچ کیا ہے وہ بتا. تو آخر مجبور ہو کر حلیمہ سعدیہ نے واقعہ شق صدر کو پیش کیا اور تشویش کا اظہار کیا کہ ایسا ایسا ہے. تب سیدہ آمنہ خاتون نے کہا کہ میرے بچے کو شیطان کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، شیطان کبھی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ اب تو بیٹھ میں تجھے بتاؤں، مجھے یقین ہے میرا بیٹا بڑی شان والا ہے اور اس کو شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ میرے شکم میں میرا بچہ آیا نا جس کا نام محمد احمد ہے، تو عام عورتوں کی طرح یہ مجھ پر بچے کے حمل کا جو بوجھ ہے وہ کبھی میں نے محسوس نہیں کیا، اور میں نے اس کی پیدائش کے وقت جو نور دیکھا، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور سر کو سجدے میں رکھا۔ پھر وہ پوری داستان جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سناتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بار دیگر دوسری مرتبہ، ایک تو جب آپ لے جا رہی تھی تب یہ باتیں بتائی، اور جب آپ واپس لائیں تو بہرحال پھر کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری امانت مجھے سونپ جاتی ہو تو اچھی بات ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنی امی جان کے پاس رہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت کے فیصلے ہیں، کیونکہ اب سال ڈیڑھ سال کے اندر حضرت آمنہ خاتون پاک نے دنیا سے چلے جانا تھا، اس لیے قدرت کو یہ منظور تھا کہ حلیمہ اتنے پیار کے بعد بھی ان کو سونپ گئی۔ اب کچھ دنوں تک حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھ کر جب پہنچا دیا تو حضور علیہ السلام کم و بیش اپنی امی کے ساتھ 2 سال رہے، یعنی 4 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر، اور 6 سال کی عمر میں پھر جب آپ وہ بہت صحت مند نظر آنے لگے اور قد آپ کا بڑھ گیا، تو قد زیبا جب اپنے شباب کی طرف اٹھنے لگا تو حضرت آمنہ خاتون نے حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے مزار کو نہیں دیکھا، اس وقت میرے شکم میں میرا بچہ تھا، میں یثرب نہیں جا سکی، میں چاہتی ہوں کہ میں خود بھی جاؤں اور ان کو بھی زیارت کرا لاؤں، اور حضرت عبد المطلب نے اجازت دی۔ ایک حبشیہ خاتون جو حضور علیہ السلام کے ابا جان کی کنیز تھی، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لے کر یہ 3 رکنی قافلہ مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب ہے وہاں گیا، اور اس کی پوری داستان میں کسی موقع پر اسی درس میں اگر آپ کو یاد ہے تو غالباً حضور کے والدین کریمین کے باب میں بیان کر چکا ہوں وہ سفر، اور پھر اب اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، بلکہ اب اس کو صرف یاد دہانی کرا کے کہ ابوا کے مقام پر جو مکۃ المکرمہ سے کم و بیش 200 میل دور کے فاصلے پر ہے، مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ہے، مقام ابوا پر سیدہ آمنہ خاتون پردہ فرما گئیں۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی پرورش حضرت ام ایمن کے حوالے آ گئی، ماں کی حیثیت سے، یعنی وہاں سے ابوا سے لے کر مکۃ المکرمہ تک حضرت ام ایمن حضور کو لے آئی۔ حضور علیہ السلام ان کو بھی اپنی ماں کہتے تھے، حلیمہ کو بھی ماں کہتے تھے، ام ایمن کو بھی ماں کہتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی ماں کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں، میری ایک ماں گوری اور خوبصورت تھی اور ایک میری ماں کالی اور سیاہ تھی۔ ایک صحابی کو کسی نے گالی دی، اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی ماں کے بیٹے، تیری ماں تو کالی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کا پیمانہ چھلک گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی کالی ماں کے بیٹے کو کسی گوری ماں کے بیٹے پر، اور کسی گوری ماں کے بیٹے کو کسی کالی ماں کے بیٹے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ارے مجھے دیکھو، میں گوری اور خوبصورت ماں آمنہ کا بھی بیٹا ہوں، اور کالی اور کالے رنگ کی حبشیہ ماں آمنہ ام ایمن کا بھی بیٹا ہوں، خوبصورت ماں آمنہ کا بھی بیٹا ہوں، اور سیاہ رنگ کی کالے رنگ کی ماں ام ایمن کا بھی بیٹا ہوں۔ تو یہ حبشن خاتون تھی، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار کی کنیز تھی۔ حضور کے والد کے وصال کے بعد حضور کی امی کے پاس آئی، امی کے وصال کے بعد پھر یہ حضور کے پاس آئی، اور یہ بڑی بی نے بہت لمبی عمر پائی۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ حیات رہی۔ کبھی مجھے یاد دلائیے گا، یہ 2 خواتین، ایک ام ایمن اور ایک فضہ، ام ایمن اور فضہ، یہ 2 عورتیں خاندان نبوت کی ایسی کنیز ہیں کہ بڑی بڑی ہستیاں ان کے مقدر پہ جب وہ اللہ اکبر رشک کرتی نظر آئے۔
کبھی انشاءاللہ تعالی. اور دونوں کا تعلق حبشہ سے ہے، دونوں حبشن ہے، حبشیہ خواتین ہیں، ام ایمن بھی اور حضرت فضہ بھی. انشاءاللہ کبھی ہم ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے اسی درس سیرت کے درس میں انشاءاللہ. اگر یاد رہے تو کبھی اللہ نے توفیق دی تو ماہ محرم کے موقع پہ کریں گے. اس کی وجہ بتاؤں کہ ام ایمن کو اللہ کے رسول امی کہتے ہیں، ام ایمن کو اللہ کے رسول امی کہتے ہیں، اور فضہ کو امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب امی کہتے ہیں. یعنی ان کنیزوں کی یہ شان ہے. امام باقر، امام زین العابدین ان کو دادی اماں کہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیا شان والے لوگ ہیں، کنیزیں ہو کر کے ان کے مرتبے دیکھے کتنے بڑھا دیے گئے. بہرحال تو ام ایمن نے کس طریقے سے وہ 200 میل کا سفر طے کیا یہ ان کا اپنا دل جانتا ہے. لیکن مجھے اتنی داستان پتہ چلی کہ حضور پورا سفر روتے رہے 200 میل تک. 200 میل تک حضور علیہ السلام کے آنسو نہیں تھمے اور حضور علیہ السلام روتے ہوئے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے ابوا کی طرف. اپنی ماں سے اتنا پیار تھا حضور پلٹ پلٹ. پھر کیسے وہ آنسو خشک ہوئے، پھر حضرت عبد المطلب کو سونپ دیا. 2 سال عبد المطلب کی پرورش، حضرت سرکار عبد المطلب کی پرورش میں رہے. سرکار عبد المطلب کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر گیا. 8 سال کی عمر ہوئی تو سرکار عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عبد المطلب اتنے پیار سے رکھتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ عبد المطلب سرکار چونکہ متولی کعبہ تھے، کعبے کے متولی تھے، کعبۃ اللہ شریف کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں تھا. تو جو کعبے کی دیوار کے سائے میں جو گدی لگتی تھی وہ صرف عبد المطلب سرکار کی لگتی تھی، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ عبد المطلب کی گدی پہ بیٹھتا. گدی پہ بیٹھنا تو دور کی بات، اتنے بھونڈے اور اتنے خطرناک ماحول کے اندر بھی سرکار عبد المطلب کی مکے میں عزت اور عظمت اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبد المطلب کی گدی پر کوئی غلطی سے پاؤں بھی رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، خود کے بیٹے بھی. لیکن یہ صرف اللہ کے رسول کی شان تھی کہ عبد المطلب کی گدی پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور جب حضرت عبد المطلب کی گدی پہ حضور جا کر کے بیٹھتے تھے تو ان کے چچا لوگ روکتے تھے کہ بیٹا ایسا نہ کرنا. تو آپ کہتے تھے نہیں، اس کو منع مت کرو، یہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام روشن ہوگا، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بات کہی گئی نا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ابھی آگے سمجھ میں آئے گا. حضور کے گھر کے لوگوں کو پتا تھا حضور کی شان کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، یہ نبی ہوں گے، یہ نبی ہوں گے. باضابطہ طور پر اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے بچپنے کے اندر لوگ کہہ کے جا رہے تھے یہ اللہ کا نبی، یہ آخری نبی، اللہ کا نبی، یہ آخری نبی. اللہ اکبر. بلکہ یہ جو مدینہ منورہ کا سفر میں نے مکمل جو ہے وہ کبھی بیان کر دیا، لیکن اسی سفر کے ضمن میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا، میرا بچپنا تھا، 6 سال کی میری عمر تھی، تو باضابطہ طور پر بڑے بڑے یہودی مجھے دیکھنے آتے تھے اور میری پیٹھ پر مہر نبوت دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا نبی، یہ آخری نبی، اللہ کا نبی، آخری نبی. تو سیدہ آمنہ خاتون اور دن قیام کرنا چاہتی تھی، لیکن جب یہودی ملوں کے بار بار آنے اور یہ بات کہنے کی وجہ سے ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ نے جلدی سے رخت سفر باندھا. تو آپ کیا حضرت آمنہ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو سب لوگ باتیں بتا رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے؟ ابھی آگے آپ کو اور بتاتے ہیں واضح طور پر. اب حضرت عبد المطلب نے بہت پیار سے رکھا، بڑی محبتیں دی، بڑی شفقتیں دی، اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کا جنازہ جو جا رہا تھا تو آپ کے بیٹے اور آپ کے دوسرے پوتے وغیرہ سب رو دھو رہے تھے اور حضور علیہ السلام بھی بہت رو رہے تھے. 2 روایتیں ہیں. حضرت عبد المطلب کو جب لگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے اس پوتے کا کون نگہبان ہوگا، کون اس کی پرورش کرے گا. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سرکار عبد المطلب نے خود پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے جتنے تمہارے جو چچا ہے جن کی تعداد 10 سے زیادہ ہے
ان تمام چچاؤں میں تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ ایک بات یہ ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے، چونکہ حضرت فاطمہ ابن عمرو جو حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی تو ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کا نام تھا عبد مناف. اور اسی عبد مناف کو ہم عبد مناف بھی کہتے ہیں. اسی عبد مناف کو ابو طالب کہا گیا. یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں. باقی جو دوسرے چچا ہیں ان کی امیاں الگ ہے، ابا ایک ہی ہے لیکن امیاں حضرت عبد المطلب کی مختلف بیویاں تھیں. یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں جو مولا علی کے والد ہیں. حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا ہیں. ویسے تو سارے چچا یہ سب کی شان ہے سر آنکھوں پر، لیکن ان کو حقیقی چچا ہونے کا شرف حاصل ہے. میں یہاں ان کے ایمان اور کفر پر کوئی گفتگو یا بحث نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے وہ چھیڑنا ہے اور نہ مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے میں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے گھر کا سرکار عبداللہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رشتہ کیا تھا. حضور کے تو جتنے چچا ہیں، حضور کا عصا بھی ہمارے لیے قابل تعظیم، حضور کی نالین بھی ہماری جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضرت حمزہ ہو، حضرت عباس ہو اور جو وہ باقی جو حضرت جناب حارث ہو، یہ سب شان ہمارے سر آنکھوں پر ہے. حضور کی پھوپھی امیاں ہوں، سب سر آنکھوں پہ، حضور کی دادیاں ہوں، حضور کے دادا ہوں، آپ نے سب سن لیا. تو حضور علیہ السلام کے دادا ابا نے یعنی سرکار عبد المطلب نے دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ یہ کہ ان کے حقیقی چچا کی محبت حضرت ابو طالب کی محبت دیکھ کر کہا کہ آپ کو میں ان کو سونپتا ہوں. اب 8 سال کی عمر سے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر میں رہنے لگے اور اب انہوں نے اتنی محبت دکھائی. پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سیرت کا باب ہے، میں جو ہے وہ دور نزدیک سے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی سننے میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ اس کو غلط امید دے کے نہیں دیں گے، رنگ نہیں دیں گے، کیونکہ سیرت کا یہ باب بیان کیے بغیر جو ہے وہ حضور کا بچپنا مکمل نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر کبھی بھی ان کے ایمان کی کفر کی بحث کو چھیڑ کر امت کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. آپ کا موقف جو ہے، آپ جس موقف پر ہیں وہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہے وہ میں صرف سیرت بیان کر رہا ہوں، ایمان اور کفر کی بحث چھیڑے بغیر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب کے جانے کے بعد باپ کا پیار حضور علیہ السلام کو جس نے دیا ہے وہ مولا علی کے والد حضرت ابو طالب ہیں. ماں کا پیار جس نے دیا ہے وہ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے. حضور علیہ السلام کہا کرتے تھے میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ میری چچی فاطمہ بنت اسد ہے، وہ میری چچی نہیں، وہ میری ماں ہے. اور کتنا پیار دیا ہے سیرت میں لکھا ہے. سیرت کی کل کتب میں جو پرانی کتب آج سے 300 سال پہلے کی، 200 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی، حتیٰ کہ اس صدی میں جو کتب لکھی گئی، ندوہ والوں نے لکھی، ادھر ادھر والوں نے، جہاں جہاں کے لوگوں نے لکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ان کے مختلف بچے تھے، بیٹے تھے، یعنی اس وقت تک کے جو بچے پیدا ہو چکے تھے، کثیر العیال تھے وہ، لیکن اس وقت تک کے دسترخوان پر کھانا شروع نہیں ہو سکتا تھا جب تک حضور دسترخوان پر نہ جائیں. بچے کہتے تھے ابا بڑوں کا انتظار، ابا جو بڑے لوگ ہیں ان کا انتظار چھوٹوں کو نہیں کروایا جاتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو انتظار، ہم چھوٹے بچے ہیں لیکن ہمارے بھائی محمد کا انتظار آپ ہمیں دسترخوان پہ کرواتے ہیں. تو وہ کہتے تھے بیٹا ہم ان کو نہیں کھلاتے، ان کی برکت سے ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کھانا کم بنتا ہے. یہ حضرت ابو طالب کی فکر تھی، ہمارے پاس کھانا کم بنتا ہے اور جس دسترخوان پہ محمد نہیں رہتے تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پیٹ بھی نہیں بھرتے. لیکن جس دسترخوان پر وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس دسترخوان پر کھانا اتنا کثیر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کھا لیتے ہیں اور ان کے صدقے ہم بھی کھا لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوا
قحط سالی کا زمانہ ہے، کیا پیار دیا ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، اور قحط سالی کے زمانے میں کھانا کم سے کم ہے۔ ایسے میں ابو طالب کے اپنے بچے، حضرت ابو طالب کے اپنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا شروع ہو رہا ہے، کھانا شروع ہو رہا ہے تو ان کو خیال آتا ہے کہ کہیں میرے بچے جلدی جلدی نہ کھا جائیں، اور یہ بہت اطمینان سے کھاتے ہیں۔ حضور کی عادت تھی بچپنے سے، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، تو کہیں یہ دھیرے کھاتے ہیں، اطمینان سے کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا انداز بڑا نرالا ہے، میرے بچے جلدی نہ کھا لیں کھانا اٹھا کر کے۔ تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اپنے بچوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور آگے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو اس انداز سے اڑوکا بنا لیتے ہیں کہ بچوں کا ہاتھ دسترخوان تک پہنچ نہ پائے، اور میرے آقا سے کہتے ہیں میرے لال کھاتے جاؤ، آپ کھائیں، آپ کھائیں۔ یہ حال تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، باپ کا مکمل پیار دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی ہو گئی تو حضرت ابو طالب کو سفر درپیش ہوا ملک شام کا، چونکہ آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو تجارت کے لیے جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ حضرت ابو طالب جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس کی نکیل اللہ کے رسول نے پکڑی، اور پکڑ کر اب ذرا تصور میں لائیں، پیار محبت تصور میں لائیں، نکیل پکڑی، اور نکیل پکڑ کے جب چچا نے کہا کہ اچھا میں ملک شام جا رہا ہوں، میں چلوں، تو حضور علیہ السلام رونے لگے۔ اس کی چچا جان آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں، میرا کوئی نہیں آپ کے سوا، تو آپ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت ابو طالب رو پڑے، اور پھر اپنی اونٹنی پر بٹھا کر ان کو ساتھ لے گئے۔ یہ پہلا سفر تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ملک شام کا، 12 سال کی عمر میں۔ اب اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ قابل ذکر ہے، تو یہ سبھی قابل ذکر، لیکن ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس سفر میں جب یہ جانے لگے تو بصرہ، ایک ہے بصرہ، بصرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بصرہ، بصرہ ملک شام کو جاتے ہوئے ایک شہر پڑتا تھا، تو اس شہر میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا جرجیس۔ راہب کا نام کیا تھا؟ جرجیس۔ اور اس جرجیس کو عرف کے طور پر بحیرہ راہب کہتے تھے، بحیرہ، بحیرہ راہب، تو اس کا نام بحیرہ ہے۔ وہ راہب عیسائیوں کا بڑا پیشوا تھا، وہ بحیرہ بڑا نیک متقی پرہیزگار، وہ کبھی اپنے گرجا سے باہر نہیں نکلتا تھا اور کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گرجا میں، گرجا کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی، جیسے ہمارے خانقاہیں ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، ویسے ان کے جو مذہبی مقامات ہوتے ہیں ان کو وہ گرجا، چرچ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو راہب لوگ جس میں رہتے تھے اس کو گرجا، وہ جو مقدس مقام ان کی اپنی نظر میں اس کو وہ گرجا، تو جو گرجا میں بحیرہ رہتا تھا تو وہ بحیرہ اپنی گرجا کی جو گیلری وغیرہ ہوتی ہے اس ٹائپ بنی، اس میں وہ کھڑا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک منظر دیکھا کہ عرب سے قافلہ آیا اور آنے کے بعد اس درخت کے نیچے رکا کہ عام طور پہ عرب والے اس درخت کے نیچے قیام نہیں کرتے، اور اس میں ایک 12 سال کا نوجوان ہے، شہزادہ ہے، جو چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ 12 سال کی عمر کی بات ہے۔ بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے، اور سارے لوگ بڑے بڑے بڑی عمر کے لوگ اس درخت کے نیچے جلدی جلدی جا کر سامان اتارے اور بیٹھ گئے، اور یہ شہزادہ جس کی عمر 12 سال کی ہے، ہائے ہائے 12 سال کی عمر میں بچے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔
ارے عام طور پہ عام فہم بچے، عام بچے بھی، عام طور پہ بچے جو یوں ہی ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. جو قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہو، 12 سال میں آمینہ کا لال کیسا لگتا ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا، ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں بحیرہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ شہزادہ وہ درخت کے دور بیٹھ گیا. لوگ پہلے درخت کے پاس جا کے گھس گھس کے بیٹھ گئے، یہ بعد میں آئے اور آ کر کے جب درخت سے دور بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا کر اس کے سر پہ سایہ کر دیا. اور بحیرہ راہب خود چل کر کے آیا اور آ کر کے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ حضرت ابو طالب، یہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے سردار ہیں. اور کہا کہ بھئی آپ کی میرے گرجا میں دعوت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تو کبھی ہم سے ملتا نہیں، کبھی کسی کو دعوت دیتا نہیں، تو ملا آج کیوں دعوت؟ نے کہا چھوڑو، ہمارا کام ہے مہمان نوازی کرنا، آپ لوگ آئیے. اور دعوت دی، سب لوگ آئے. اور اتفاق سے چونکہ حضور علیہ السلام کی عمر ان پورے قافلے میں سب سے کم تھی، 12 سال کے تھے، تو یہ سب کے سب بن ٹھن کے مہمان بن کے چلے گئے. اور حضور علیہ السلام کہا کہ تم سامان سنبھالو. اب حضور علیہ السلام کو روک دیا. تو بحیرہ نے سب کو دیکھا اور سوچا کہ جس کے لیے دعوت کی تھی وہی نہیں آیا اور باقی سب آ گئے. تو کہنے لگا ارے کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں آیا؟ کہاں ایک بچہ ہمارا ہے وہ نہیں آیا. کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، ہم لوگ سب کو کھلانا چاہتے ہیں، سب جتنے سب کو بلاؤ. کوئی غلام، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی رہ نہیں گیا، ایک ہی شہزادہ بچا ہے. کہا کوئی غلام بھی ہو نا اس کو بھی بلاؤ، کوئی بچہ بھی ہو سب کو بلاؤ. جب حضور آ گئے تو وہ حضور کو سب کھانا کھا رہے تھے، وہ حضور کو غور سے دیکھ رہا تھا، غور سے دیکھ رہا تھا، بہت غور سے دیکھتا رہا. جب کھانا ہونا ہو گیا تو کہا کہ یہ بچے کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کا نام محمد اور احمد ہے. تو اس نے حضور کو چیک کرنے کے لیے اکیلے میں بولا کہ میں تمہیں لات و حبل اور عزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جو کہوں گا سچ بتانا. 12 سال کی عمر میں میرے نبی نے فرمایا لات، عزا، حبل یہ ان کو میں نہیں مانتا، ان کی قسم دے کے میں کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے ان سے سخت نفرت اور دشمنی ہے. اس نے چیک کیا، پھر کہا اب میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں سچ بتاؤ گے؟ کہاں اب تو نے صحیح کہا، اللہ کی قسم دے کے پوچھے گا تو میں تجھے سب بتا دوں گا. پھر اس نے پوچھا نیند کی کیفیت، نیند میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضور نے بتایا. وہ کھلکھلا اٹھا، یہ تو آخری نبی کی نشانی ہے. چلنے کی کیفیت، بولنے کی کیفیت سب پوچھا، اور وہ اس کی آنکھیں چمکتی گئی کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانی وہ یہ ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، بغیر اجازت کے حضور کا کرتا پیچھے سے اٹھا دیا اور اٹھا کر دیکھا تو حضور کی پشت پر مہر نبوت موجود تھی. اس کو چوم لیا اس نے اور چوم کر کہا اس کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. کہا یہ تیرا کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. کہا نہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، سچ بتا یہ تیرا کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا ہاں تو نے اب سچ کہا، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو بول بتا اس کے باپ کا انتقال ہوا؟ کہ کہا ہاں یہ بات ہے. پھر کہا اس کی امی کہاں ہے؟ تو کہا اس کی امی کا بھی چند دنوں پہلے انتقال ہوگا. یہ بات بھی صحیح. وہ کہا کہ پھر اس نے اور سب باتیں پوچھی، اور پوچھنے کے بعد پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ آخری نبی، یہ اس امت کا نبی ہے، اور یہودی جب دیکھیں گے تو اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو یہاں سے لے کے چلے جاؤ. 2 روایت ملتی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے سامان جو ہے چھوڑ کر کے سفر ملتوی کیا، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ سستا مہنگا سامان جلدی جلدی ملک شام کے بازار میں بیچا اور واپس آ گئے. یہ واقعہ اس سے متعلق آج کی گفتگو سے متعلق آخری بات. اب جب واپس آ گئے، حضور علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 12 سال ہی کی تھی کہ مکے میں سخت قحط آ گیا. قحط آیا تو جو ہے وہ بڑے گھنٹے بجائے، قربانیاں دی، بکریاں بتوں کے پاس ذبح کیا، بارش آ جائے پانی آ جائے، لیکن پانی نہیں آیا. جب سب لوگ بہت پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ بھائی
تمہارے مکے میں ابراہیم و اسماعیل کی یادگار موجود ہیں، تم ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر پانی مانگتے پھر رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب تم ابو طالب کی طرف اشارہ کرتے ہو کہ یادگار ابراہیم و اسماعیل جو ہے وہ ہیں، ہم ان کے پاس جائیں؟ کہاں ان کے پاس جاؤ اور وہ دعا کریں گے۔ تو پورا مکہ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آیا۔ یہ سیرت کی اہل سنت کی کتب سے میں بیان کر رہا ہوں، اور میرا اس وقت اصل ماخذ ضیاء النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کتب میں ہے، لیکن میں پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب یہ واقعہ وہاں سے میں لے رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے، جس کو چیک کرنے ادھر جا کر کے چیک کریں۔ تو کہا کہ سارا مکہ اٹھ کر کے آیا حضرت ابو طالب کے پاس، اور آ کر کہا کہ اے ابو طالب، یہ پوری قحط سالی کا جو ماحول تم دیکھ رہے ہو، تو تم بارش کے لیے دعا نہیں کرتے؟ او چلو بارش کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضور نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادل سے چاند نکل آیا ہو، اور بادل سے چاند نکلا ہے ایسا لگتا تھا۔ اور جب حضور کو لایا گیا تو صحن کعبہ کے اندر حضور کو کھڑا کیا، اور حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی پیٹھ کعبے کی طرف کر دی اور چہرہ پبلک کی طرف کر دیا، اور آپ سے کہا کہ آپ دعا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، تو ابھی ہاتھ جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل ہو گیا۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر وہ جو 2 مصرے بخاری کی روایت کے مطابق پڑھے جاتے ہیں، جو حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں پورا قصیدہ لکھا، جس کو امام قسطلانی نے بھی بیان کیا اور بزرگوں نے، اس میں 2 مصرے یہ ہے، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرے جو آقا ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ اتنے نورانی اور اتنے خوبصورت اور گورے گورے چہرے والے ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے باران رحمت طلب کی جاتی ہے، اور یہ یتیموں کے غمگسار ہیں اور بیواؤں کی عزت کے محافظ ہیں، اور خوب بارش ہوئی۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ سرکار عبد المطلب کے دور میں بھی پیش آیا۔ اب یہاں ایک بات اور سننے، اور بات میری ختم کرتا ہوں، آج تاخیر سے گفتگو شروع ہوئی اس لیے میں ٹائم کا خیال کرتے بات پوری کر رہا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف بھی آ گئے۔ ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں، آپ دعا کریں کہ باران رحمت کا نزول ہو۔ آقا نے دعا کی اور دعا کر کے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ ایسی بارش برسی کہ جل تھل کر دیا، اور حضور کے چہرے پر بارش برس برس کر حضور کی داڑھی کی طرف آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا ہنسے، اتنا خوش ہوئے اپنی شان کے مطابق کہ خوشی سے حضور کی داڑھیں نظر آنے لگیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے؟ اب دیکھو آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضور کو اپنی تعریف اور اپنی نعت سننا کتنا پسند ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو مجھے ابو طالب کا وہ شعر سنائے جو انہوں نے میری شان میں لکھا تھا؟ ہائے ہائے، غور فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی وہ شعر مجھے سنائے گا؟ تو حضرت مولا کائنات موجود تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ وہی شعر سننا چاہتے ہیں جو میرے ابا نے کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، یہ شعر سننا چاہتے ہیں؟ اور وہ پورا شعر پڑھا، حضور نے ہاں یہی شعر، اور پھر فرمایا کاش اگر آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کی 12 سال کی عمر تک کی داستان یہاں بہت اختصار کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے معصوم بچپن کا صدقہ عطا فرمائے۔
انشاءاللہ اب آئندہ کی جو نشستیں ہوگی اس میں حضور علیہ السلام کی اب ہم جوانی کے حوالے سے ذکر کریں گے اور گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت کی معرفت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی بے مثال محبت و الفت ہمیں عطا فرمائے۔